السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سے کبھی تم سے ایک بات تو سامنے آتی ہے کہ کہا یہی جاتا ہے کہ ماں کے لیے ساری اولاد ایک برابر ہوتی ہے، لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ زیادہ کمانے والا بیٹا ماں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جو نہیں کماتا تو اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے تو وہی ماں جس نے عدیل کے گھر سے نکل جانے پہ وہ بال پیدا کر دیا تھا، اس نے تو مصطفیٰ کو گھر سے خود ہی نکال دیا، بیوی کے سمیت، وہ بھی بغیر کسی ساز و سامان کے، اور تھوڑا سا بھی ترس نہیں کھایا ان پر۔ شگفتہ بیگم جسے شروع میں یہی لگ رہا تھا کہ میرا عدیل بہت خوش قسمت ہے کہ اسے رباب جیسی بیوی ملی ہے، اب جب یہی رباب ان کو سڑکوں پہ دھکے کھانے کے لیے بھیج دیتی ہے تو شگفتہ بیگم کو پتہ چلتا ہے کہ خوش قسمت عدیل نہیں بلکہ میرا بیٹا مصطفیٰ تھا۔ رباب کی تو بس دور کی چمک دمک تھی، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اصل ہیرا تو میری بہو شرجینا تھی، جو جب سے مصطفیٰ کی زندگی میں آئی تھی اس نے مصطفیٰ کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ کس طرح مصطفیٰ گھر کے کاموں میں بھی اپنا ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ شرجینا کی اس کی زندگی میں آنے کے بعد آن لائن ہی صحیح اس نے کوئی نہ کوئی جاب بھی ڈھونڈ لی تھی۔ جب باپ کی طبیعت پہلی دفعہ خراب ہوتی ہے تب یہ مصطفیٰ ہی تھا جس نے اپنی استاد سے کہیں بڑھ کر پیسہ لگا دیا تھا، پر تب مصطفیٰ کی یہ ساری اچھائیاں ماں کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ تلے اندھیرا، تو جب یہی چراغ ان سے دور ہوتا ہے تو تب ان کو اس کی روشنی نظر آتی ہے۔ شگفتہ بیگم کو اب عدیل کے جیل میں چلے جانے کے بعد اور خود سڑکوں پہ آ جانے کے بعد یہ لوگ سوچتے ہیں کہ سدرا کے گھر پر جانے سے تو اچھا ہے ہم مصطفیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ اور شرجینا کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، وہ چاہے جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے گھر میں ہوں گے وہ ہمارا سہارا بن ہی جائیں گے، کیونکہ وہ دونوں دل کے بہت اچھے ہیں، یہ تو ماں باپ دل سے جانتے ہیں۔ افتخار صاحب جن کو اب سڑکوں پہ دھکے کھاتے ہوئے بے بسی تو محسوس ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ایک ریلیکسیشن بھی محسوس ہو رہی تھی ان کو، اور وہ ریلیکسیشن یہ تھی کہ اب وہ رباب کے احسانوں تلے سے نکل آئے ہیں، ورنہ جب تک وہ خود کو رباب کے احسانوں تلے دبا ہوا محسوس کر رہے تھے وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بھی نہیں کہہ پا رہے تھے، کیونکہ وہ ایک بہت خوددار انسان ہے۔ وہ جانتے تھے کہ کب سے مصطفیٰ کی سچائی یہ نہیں ہے، وہ چور نہیں ہے، لیکن اس لیے انہوں نے چپ سادھ لی تھی کیونکہ وہ رباب کے خلاف تو ایک لفظ نہیں بول سکتے تھے۔ اب رباب سے رشتہ ختم ہو جانے کے بعد ایٹ لیسٹ وہ اپنے مصطفیٰ کو کال کر کے اسے معافی تو مانگ سکتے تھے، اور اسے یہ بھی بتا سکتے تھے کہ مجھے تم پر پہلے دن سے اعتبار تھا، بس کچھ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے میں نے اپنا منہ بند کیا ہوا تھا۔ یہ لوگ فوراً ہی سدرا کو کال کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کے گھر لے جاؤ۔ سدرا اور اس کا ہسبینڈ ان دونوں کو اپنے گھر لے آتے ہیں کہ اتنی رات میں آپ کہاں مصطفیٰ کا گھر ڈھونڈتے پھریں گے، صبح کو دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے۔ پر افتخار صاحب اور شگفتہ بیگم دونوں ہی بہت بے چینی محسوس کرتے ہیں رات گزارنے میں، ان کا بس نہیں چلتا کہ فوراً سے پہلے شرجینا اور مصطفیٰ کے پاس پہنچ جائیں اور ان کے پاؤں پکڑ کے گڑ گڑا کے ان سے معافیاں مانگیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں جانے انجانے میں، اور اس زیادتی کا بدلہ زندگی میں ہی مل گیا ہے ہمیں، وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، ہمیں اسی دنیا میں معاف کر دو تاکہ آخرت میں اس کا کوئی بدلہ ہمیں چکانا نہ پڑے۔ ادھر شگفتہ بیگم کی ساری رات جاگ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافیاں مانگتے ہوئے گزرتی ہے، اور شرجینا اور مصطفیٰ کے لیے خوشیوں کی دعائیں مانگتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور ادھر ان کی دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ ان کو کیا پتا کہ شرجینا کو اس وقت صرف دعاؤں کی ہی ضرورت ہوتی ہے، شرجینا جو کہ ہاسپٹل میں بڑی ہی کریٹیکل حالت میں ہوتی ہے، اور ڈاکٹر بچے کو بچانے سے تو صاف جواب دے چکے ہوتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی بیوی بھی بچ سکے گی یا نہیں ہمیں اس بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مصطفیٰ ڈاکٹرز کے پاؤں پڑتا ہے کہ کچھ بھی کر کے میری بیوی کو بچا لیجئے، وہ مجھ سے بہت ناراض تھی، میں نے تو اس سے معافی بھی مانگی تھی، ابھی تو بہت کچھ دینا تھا میں نے شرجینا کو دنیا میں، وہ ایسے کیسے مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ اس وقت صرف اور صرف ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگلے ہی دن جب سدرا مصطفیٰ کو کال کر دیتی ہے تو مصطفیٰ رو رو کے سدرا سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری شرجینا مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، کہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تو مصطفیٰ ہاسپٹل کا ایڈریس بتاتا ہے۔ سدرا اماں ابا کو لے کر وہیں پر پہنچ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ انتظار کر رہی ہوتی ہے ان کے لیے ایک اچھی سی خوشخبری۔ ڈاکٹر اسی ٹائم باہر آ کر بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بیٹا ماشاءاللہ سے بالکل صحت مند ہے، اور خدا کی قدرت سے وہ بالکل تندرست بچ گیا ہے، ورنہ ہم لوگ تو نا امید ہو چکے تھے، اور آپ کی بیوی بھی خطرے سے باہر ہیں، لیکن ابھی کچھ دیر کے لیے اندر آبزرویشن میں رکھا جائے گا اس کو۔ مصطفیٰ کے اماں ابا جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ بہت خوش بھی ہوتے ہیں، مصطفیٰ کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اتنی پریشانی میں اکیلا ہی سب کچھ جھیل رہا تھا، تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، کیا ہم سے بالکل بھی خفا ہو گئے ہو؟ مصطفیٰ جو کہ ایک صدمے کے بعد اچانک یوں خوشی مل جانے کی وجہ سے ویسے ہی بہت خوش ہوتا ہے،
وہ تو اماں ابا کی غلطیاں بھی معاف کر چکا ہوتا ہے اور ہر بات بلا چکا ہوتا ہے، جہاں اس کے دل پہ لگا ہر جہاں مٹ چکا ہے۔ وہی وہ خود بھی بےتاب ہوتا ہے کہ کب جا کے اماں ابا سے ملے اور ان کو بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کو جتنا نکما سمجھتے تھے وہ ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ساری زندگی عدیل بھائی نے آپ لوگوں نے مجھے نکما سمجھ کے واقعی مجھے بالکل نکارا بنا دیا تھا، لیکن شرجینا کی محبت نے اور اس کے اعتبار نے مجھے کچھ کر دکھانے پہ مجبور کر دیا، اور یہ شرجینا ہی کا ساتھ تھا جس کی وجہ سے میں آج اتنے اونچے مقام پر ہوں، جہاں یہ دیکھ کے آپ لوگ بہت خوش ہوں گے۔ ابا جب یہ بات سنتے ہیں تو ان کو تو اعتبار ہی نہیں آتا۔ مصباح ان لوگوں کو جب اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کے اپنے نئے فلیٹ کے اندر لے کر جائے گا، تبھی ان سب لوگوں کو یقین آئے گا کہ مصباح نکما نہیں تھا، بلکہ یہ ہم لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی اس کو نکارا کہہ کر واقعی اس کو نکارا بنا دیا تھا۔ ہم نے ایک ہیرے کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی کام میں انٹرسٹ کیوں نہیں لیتا تھا؟ اب اماں ابا کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور اس ڈرامے سے سبھی پیرنٹس کو بھی اپنی غلطی درست کر لینی چاہیے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی نکما اور نکارا نہ سمجھے، بلکہ ان کو ہمیشہ کانفیڈنس دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو جیسا کہتے ہیں وہ ویسے بن جاتے ہیں، تو بجائے اس کے لیے آپ نیگیٹو باتوں کو بلائنڈ کریں اور بار بار ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ یہ کام تو کر نہیں سکتے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں یہ کام تو بنا ہی تمہارے لیے ہے اور تم جب بھی یہ کام کرو گے بہت ترقی کرو گے، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہر انسان ویسا ہو ہی جاتا ہے جیسا لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ ادھر شرجینا اور مصباح کی تو ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی، لیکن دوسری طرف رباب تو عدیل کو جیل بھیج کے بھی سکون میں نہیں ہے۔ وہ عدیل کو ڈیورس بھی دے دینا چاہتی ہے کہ وہ زندگی بھر جیل سے باہر نہ آ سکے۔ عدیل کو بھی جیل جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس نے رباب کے ساتھ شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، اور شرجینا جیسی لڑکی کو ریجیکٹ کر کے ٹھکرا دینا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ لیکن اب پچھتانے کا کیا ہوا؟ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، عدیل کو اپنے لالچ کی سزا مل جائے گی۔ جو دولت وہ رباب سے کمانا چاہتا تھا وہ تو ہاتھ نہیں آئے گی، الٹا ماں باپ کو بھی نقصان پہنچا گیا، ان کا گھر بھی بکوا دیا، ان کو سڑکوں پہ لے آیا، اور اب پتہ نہیں کتنے سال اس کو جیل میں رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب جیل سے واپس آئے گا تو اس کو اچھی کمپنی میں جاب بھی ملے گی یا نہیں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ اس کی تو پوری زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عدیل کی سٹوری دیکھ کے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کبھی بھی لالچ میں خود اپنے پاؤں کہیں غلط جگہ پہ نہ پھنسائے، بلکہ جو اسے ملا ہو اس کی قدر کرے اور اس میں خوش رہے۔ آئی ہوپ سو ویورز آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔